بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ماں کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ گھر میں اکیلی نماز پڑھ رہی تھی اور چور چوری کرنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرشمہ ہوتا ہے، یہ بے حد ہی دلچسپ واقعہ ہے، اس لیے اس کو پورا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ قرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کے کرامت کا ذکر کیا ہے، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک رات قرسم خاتون تہجد کی نماز میں مشغول تھیں۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شوہر شیخ جمال الدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ ایک چور گھر میں داخل ہو گیا۔ چور نے گھر میں داخل ہوتے وقت یہی سوچا تھا کہ یہاں ایک بیوہ عورت ہے اور 4 معصوم بچے ہیں۔ کسی محافظ مرد کے موجود نہ ہونے سے اس کا کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوا کہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن چور جیسے ہی گھر کے اندر پہنچا اس کی نظر قرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں اس کمرے کے دروازے پر نماز میں مشغول تھیں جہاں ان کے 4 بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ چور نے دیکھا کہ قرسم خاتون کی آنکھیں بند تھیں مگر ہونٹ حرکت کر رہے تھے۔ چور کچھ دیر تک اس انتظار میں کھڑا رہا کہ عورت دروازے سے ہٹے تو کمرے میں داخل ہو کر اپنے مقصد کی تکمیل کر سکے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ایک شب بیدار خاتون ہے جو ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتی ہے۔ بالآخر چور نے ارادہ کر لیا کہ اگر عورت مزاحم ہوئی تو وہ زبردستی اسے اپنے راستے سے ہٹا کر اندر داخل ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک بار پھر عورت کی جانب دیکھا۔ قرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح آنکھیں بند کیے اپنے خالق کے تصور میں کھوئی ہوئی تھی۔ چور آگے بڑھا مگر ابھی اس نے چند قدم کا فاصلہ بھی طے نہیں کیا ہوگا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے محروم ہو گیا۔ یہ ایک ناقابل یقین حادثہ تھا۔ چور بہت دیر تک گھر کی دیواروں سے ٹکراتا رہا مگر اسے واپسی کا راستہ نہ مل سکا۔ فرار کی تمام راہیں بند پا کر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ قہر آسمانی ہے جس نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر کے اس کے منصوبے پر پانی پھیر دیا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی چور نے چلانا شروع کر دیا، میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے ایک بت پرست ہوں اور چوری میرا پیشہ ہے۔ میں اس گھر میں بھی چوری کی نیت سے ہی داخل ہوا تھا مگر اس سے پہلے کہ میں سامان و اسباب چرا کر فرار ہو جاتا اپنی آنکھوں کی روشنی کھو بیٹھا۔ میرے نزدیک یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس مکان کے 4 دیواری میں کوئی ایسی بزرگ ہستی موجود ہے جس کی دہشت نے مجھے اندھا کر دیا ہے۔ میں اس بزرگ ہستی سے درد مندانہ التجا کرتا ہوں کہ وہ میرا گناہ معاف کر دے۔ یہ کہہ کر ہندو چور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، شاید وہ اپنی التجا کا جواب سننا چاہتا تھا۔ قرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبی ہوئی تھیں، مگر جب ایک چور کی آوازیں مسلسل گونجنے لگی تو انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ مکان کے صحن میں ایک لمبا چوڑا انسان ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ اس کے لڑکھڑا کر چلنے سے صاف اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو چکا ہے۔ قرسم خاتون کچھ دیر تک اس مضبوط اور توانا شخص کی بے کسی اور مجبوری کا جائزہ لیتی رہیں جسے اس مکان میں داخل ہونے سے پہلے اپنی جارحیت اور جسمانی طاقت پر بہت ناز تھا۔ اچانک اجنبی کی آواز دوبارہ بلند ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، سننے والا یقیناً سن رہا ہوگا، اسے اس کے خدا کا واسطہ کہ وہ میری حالت اظہار پر خاموش نہ رہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ جو چوری اور ڈکیتی میرا مستقل پیشہ ہے، اگر مجھے میری آنکھوں کی گمشدہ روشنی مل گئی تو میں ہمیشہ کے لیے اس پیشے کو بند کر دوں گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں پھر بھی خاموش رہیں۔ اس خاموشی سے وہ منکر اور سرکش انسان اور زیادہ گھبرا گیا۔ پھر آخر میں اس نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کو پکارا اور کہا کہ میں ان قابل احترام خاتون سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ بے شک میں نے انہیں تنہا سمجھ کر چوری کا ارادہ کیا تاکہ ایک کمزور عورت اور اس کے معصوم بچے میرے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکیں،
میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر میری بینائی بحال ہو گئی تو میں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کر دوں گا اور پتھر کے تمام بتوں کو توڑ کر اسلام لے آؤں گا۔ ایک لٹیرے کی کریا اور زاری سن کر قسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا وظیفہ نیم شبی چھوڑ دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ یا اللہ، دنیا سمجھتی ہے کہ میں بے یار و مددگار ہوں، مگر تو جس کا محافظ ہو اسے کون لاوارث کہہ سکتا ہے؟ قسم خاتون کی آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یا اللہ، تیری رحمت جس گھر کی نگہبانی کرتی ہو اسے رہزنوں سے کیا خطرہ؟ اگر سارا زمانہ بھی قزاق بن کر اس چار دیواری پر ٹوٹ پڑے تو میرا اور میرے بچوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک تو ہی میرا کفیل ہے اور تو ہی میرا وکیل ہے۔ میں تیری بندگی پر نازا ہوں کہ تو نے مجھ ناتواں عورت کا بدلہ اس مرد سے لے لیا جو بظاہر طاقتور بھی تھا اور ستمگر بھی۔ تو نے مجھ بے سر و سامان کی حفاظت کی اور ایک ظالم انسان کے فتنہ اور شر سے محفوظ رکھا۔ لیکن اب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ تو نے جن کی بینائی سلب کی ہے اس کی آنکھوں کو دوبارہ روشن کر دے۔ وہ بھی تیرا ہی بندہ ہے جو کچھ دیر کے لیے سیدھے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ اگر تو نے بھی اس کی دستگیری نہ کی تو وہ کہاں جائے گا؟ تیرے سوا اس کی کوئی پناہ گاہ نہیں، کوئی راہ نہیں۔ میں نے اپنا جرم معاف کر دیا، اب تو بھی اس کی گناہوں کی پردہ پوشی فرما، اور تو اس پر قادر ہے کہ آنکھوں کی روشنی واپس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کی سیاہی کو بھی ختم کر دے۔ پھر یکایک اس بت پرست قزاق نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرے کی بلند دیوار ہٹ گئی اور اس کی آنکھ کی روشنی واپس ہو چکی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے اس تخت کی طرف بڑھا جہاں قسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ محو عبادت تھیں، اور وہ بولا کہ میں اپنے اس عمل پر اس قدر شرمسار ہوں کہ شرمندگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ بی بی قسم خاتون نے کہا، اے شخص جس نے تیری بینائی کو زائل کر دیا تھا وہی اس کائنات کا خالق ہے، اور دوبارہ جس نے تیری آنکھوں کی روشنی بحال کی ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس پورے کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہم سب بے دست و پا اور مجبور ہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ قسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزانہ لہجے میں قزاق کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میرا تو بس اتنا فرض ہے کہ تجھ سے تیرا حل دریافت کریں۔ یقیناً تجھے کسی ضرورت نے پریشان کیا ہوگا کہ تو اس غیر اخلاقی فعل پر تیار ہو گیا۔ میرے یہاں تیری حیثیت ایک مہمان کسی ہے، اگر ہو سکے تو اپنی ضرورت بیان کر، شاید میں تیری کسی کام آ سکوں۔ قسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ کی بیٹی تھی، ایک ولی صفت شوہر کی بیوہ تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ایک لٹیرے کے سامنے بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسن اخلاق کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ لیکن لٹیرے کی تو شرمندگی کا یہ عالم تھا کہ اگر اس وقت زمین پھٹ جاتی تو اس زمین کے اندر دھس جانا زیادہ پسند کرتا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ بس خاتون، میرے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ قسم خاتون نے کہا، اے شخص، تو نے مجھے کیا تکلیف پہنچایا ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں؟ لٹیرے نے کہا، میرا جرم کیا یہ کم ہے کہ میں نے آپ جیسی پاک باز عورت کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا؟ آپ نے پتھر کے پجاری سے کہا، تو ان سے معافی مانگ جن پر تو نے ظلم کیا ہے، ان سے معذرت طلب کر جو تیری وجہ سے برباد ہو گئے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں دامن پھیلا جس نے تجھے توانائی کے ساتھ عقل بخشی، مگر تو بے جان اور حقیر چیزوں کی پرستش کرتا رہا ہے۔ واپس جا اور اپنے تاریک ماضی پر غور کر، روشنی کی آواز کو سن جو تجھے برسوں سے پکار رہی ہے۔ یہ کہہ کر قسم خاتون نے اپنا منہ پھیر لیا اور ہندو لٹیرا اس طرح واپس جانے لگا جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری بازی بھی ہار گیا ہو۔ یہ عجیب واقعہ آدھی رات کے سناٹے میں پیش آیا تھا۔ قصبے کے کسی فرد کو خبر بھی نہیں تھی کہ حضرت جمال الدین سلیمان کی بیوہ کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا تھا۔ بظاہر اب نہ تو کسی جرم کا نشان تھا اور نہ ہی کسی مجرم کا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک دراز قامت اجنبی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ قسم خاتون کے دروازے پر کھڑا تھا۔ قسم خاتون نے آنے والے سے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں اور ان کی آمد کا مقصد کیا ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ آپ نے گزشتہ رات کے واقعے کو ابھی بھولا نہیں ہوگا۔ میں وہی بے راہ رو انسان ہوں
جو کل رات آپ کے مکان میں چوری کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ کلثوم خاتون رحمۃ اللہ علیہ نے لٹیرے سے کہا، اب کیوں آئے ہو؟ لٹیرے نے کہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیر سے نکلنے کے لیے اور اسلام کی روشنی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ بت پرست لٹیرا سارو قطار رو رہا تھا۔ اب مندروں میں ہر طرف دھواں پھیل گیا ہے، ہر طرف گھور اندھیرا ہے، مجھے کوئی دیوتا، کوئی بھگوان نظر نہیں آتا، بس اب مجھے اور میرے اہل خانہ کو دولت ایمان عطا کر دیجیے کہ ہمارے دلوی بتوں کے وجود سے پاک ہو جائیں۔ کلثوم خاتون نے کہا، کہو اللہ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اور اس طرح سالوں بتوں کی پوجا میں رہنے والا شخص ایک نیک اور پاک باز عورت کے طفیل ہدایت پا گیا، اور بعد میں اس لٹیرے نے اپنا نام عبداللہ رکھ لیا تھا، اور مذہب اسلام کی اس قدر خدمات انجام دی کہ اس کا شمار خدا کے برگزیدہ بندوں میں ہونے لگا۔ پھر اسی عبداللہ نے شیخ عبداللہ کے نام سے شہرت حاصل کی۔ دوستو، میرا نام ہے امن رضا قادری، اور یہ تھی بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا ایمان افروز واقعہ۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔